وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. دونوں آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس میں سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پچھلے لوگوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی، اس کی کتاب کی، اس کے پیغام کی تکذیب کی ہے، پچھلی قوموں نے، پچھلی امتوں نے، پچھلے زمانوں میں جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ عبرت کا نشان بنا دیے گئے، ان کی بستیاں ویران ہیں، ان کے نام و نشان مٹ گئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی سزاؤں میں، مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا، اور انہیں اپنے جرم کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے دی کہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا، نصیحت کا سامان بن گئے. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا، اپنی قدرتوں میں سے قدرت کا ذکر فرمایا، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم غور کریں، سوچیں، دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کس طرح سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور اس کی بڑائی، کبریائی کا پیغام دیتی ہے. اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والا ہے، اس کی قدرت کے بغیر، اس کی عظمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ باتیں اس دوسری آیت کریمہ میں ہیں. پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. حقیقت میں جو لوگ ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے، من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی یہ جو مکی کے لوگ ہیں، وہ کفار ہیں، قریش کے، جو اس وقت موجود تھے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، قرآن کریم کے سامنے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ دنیا میں تھے، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان لوگوں نے بھی نبیوں کو ٹھکرایا تھا، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر کے آئے اسے رد کر دیا، اور ان کے ساتھ ناجائز، غیر مناسب سلوک بھی کیا، انہیں مختلف انداز سے ستایا، ظلم کیا، بہت سارے نبیوں کو تو قتل کر ڈالا. ایسے بھی واقعات پیش آئے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. تو میری نکیر کیسی تھی، میرا عذاب کیسا تھا، میری پکڑ کیسی تھی، ذرا غور کر کے دیکھو. قرآن کریم کی آیات میں یہ مضمون کئی جگہوں پر اور بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور عملی طور پر پچھلی امتوں کی داستانیں، ان پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ، نبیوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تو ان کا انجام کیا ہوا، یہ باتیں بھی بڑی تفصیل سے قرآن کریم میں بیان کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ. اے اللہ کے نبی آپ کہیے، یہ جو لوگ آپ کے سامنے ہیں، مشرکین قریش کے، مکے کے اور اطراف جوانب کے، ان مشرکین سے، کفار سے، جنہوں نے توحید کو ٹھکرایا، شرک اور کفر کو گلے لگایا، باپ دادوں کی ریت روایت کو اور بت پرستی کو، نفس پرستی کو، خواہشات کو، شخصیات اور ماضی کے باپ دادوں کی ریت روایت کو، ان کے عادات و اخبار کو، تقالید کو، اور اسی پر پڑے رہے. حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے سے پہنچا اسے ٹھکرایا. ان سے آپ کہیے، قل، آپ ان سے کہیے، سیروا فی الارض، روئے زمین کی سیر کر کے دیکھو، روئے زمین میں چل کر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. چلو ذرا دنیا میں دیکھو، ذرا مشرق مغرب شمال جنوب میں ذرا چلو، فانظروا، اور دیکھو، غور کرو، دیکھو اور غور کرو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا انجام کیسا رہا.
مجرموں کی سزا کیسی رہی، مجرموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پکڑا۔ میرے بھائیو، یہ پیغام اس آیت کریمہ کے اندر۔ ایسے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے کہیے، آپ ان سے کہیے سیروا فی الارض، روئے زمین میں چل کر کے دیکھو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ماضی میں، خواہ وہ بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء کی امتیں اور ان کی قومیں ہوں، ان کو ذرا سا چل کر کے دیکھو کہ انہوں نے کیسا سلوک کیا نبیوں کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اس کی کتاب اور اس کی تعلیمات اور ہدایات کے ساتھ جھٹلانے کا کام کیا تو ان کا انجام کیسا ہوا، ان کی سزا کیسی ہوئی۔ تو ایک جگہ اللہ نے فرمایا کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کی سزا کیسی رہی، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کی سزا کیسی رہی، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا۔ پتہ یہ چلا کہ حقیقت میں یہ مضمون کئی جگہوں پر بیان کیا گیا، یہاں صرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ، بتا رہا ہے ہمیں، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ واقعی پچھلی امتوں میں بہت سارے لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، ان سے پہلے تھے، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو ان کا انجام کیسا ہوا، ہم نے کیسے سزا دی، ہم نے کیسے کیسے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا، کیسے ہم نے ان کو آئندہ نسلوں کے لیے، آئندہ قوموں کے لیے ہم نے ان کو نشانی عبرت اور نصیحت کا سامان بنا دیا۔ ذرا غور کر کے دیکھو، تو یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا۔ ہمیں اس میں سبق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے بھی جرائم کیے، ہم نے بھی مجرمانہ کردار ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کی تعلیمات کے ساتھ تلاؤ کیا، کھلواڑ کیا، تو سزا ہمیں بھی ملے گی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ایمان اور کفر کے مسئلے تک نہ پہنچے، ہم ایمان والے رہ کر کے ہم نے عملی کوتاہیاں کی، ہم نے عملی جرائم کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا یہ بھی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں ایمان اور عقائد کے مسائل بھی ہیں، عمل اور سلوک کے بھی مسائل ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہم سے ممکن ہے آخری دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت کو زندگی میں نافذ کریں، گلے لگائیں اور اسی کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ کسی بھی صورت میں بغاوت، اعراض، سرتابی، ہٹ دھرمی اور جرأت اور جسارت کا ثبوت نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی شریعت کے سامنے بغاوت کا راستہ اختیار نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ پیغام کیا ہے، کیف کان نکیر، میری سزا کیسی تھی، یعنی یہ عبرت حاصل کرو، تمہارے ساتھ وہی مسئلہ ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی معاملہ کرے گا۔ اور دوسری آیت کریمہ ہے، چونکہ مضمون تو کافی لمبا ہے، ہمیں ساری آیتیں سارے حوالے نہیں پڑھنے ہیں، صرف اور صرف آیت کریمہ کا مضمون سمجھ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، جو پچھلی امتیں کفر اور شرک کے نتیجے میں جو ان کو سزا دی گئی، ایسا نہ سمجھو کہ ان کے ساتھ ہی یہ مسئلہ تھا، یہ جو قوم ہے اگر یہ شرک کرے گی، کفر کرے گی، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا، اور آئندہ آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں جو بھی یہ کام کریں گے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ تو وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کافروں کے لیے اسی انداز کی مثالیں، یعنی وہی سزا، جیسا جرم ویسی سزا، جیسی تکذیب، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے بغاوت اور سرتابی کا معاملہ، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقاب، انکار، سزائیں، آفتیں دنیاوی اور آسمانی، زمین، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب میں عذاب میں مبتلا فرما دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ذرا قدرت کی نشانیاں دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، نگاہیں کھولو اور عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، دل کی گہرائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں کو اتارو اور دکھاؤ تاکہ ایمان لاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ صَافَّاتٍ، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو بالکل صف بصف آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ صافات، وہی صف بندی جو ہم کرتے ہیں نا ایک ترتیب سے، آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کا جھنڈ ایک ساتھ میں اڑتا ہے اور جیسے ہی فضا میں پہنچتا ہے ہمیں بالکل ایک ترتیب کے ساتھ صف بصف ایک دم مرتب اور منظم انداز میں اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ اپنے پروں کو پھیلا کر کے بالکل یوں تیر رہے ہوتے ہیں وہ پرندے۔ اللہ فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ صَافَّاتٍ، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ،
فوقهم صافات، کیا یہ لوگ اپنے اوپر ان پرندوں کو اپنے پروں کو پھیلا کر صف بصف ترتیب کے ساتھ اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ آگے اللہ نے فرمایا بِضْنَا، اور یہ فرشتے اپنے پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں اڑنے کے وقت، اور ایسے ہی جب وہ اتر رہے ہوتے ہیں اترتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں وہ پرندے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اڑنے کے ٹائم اور اڑتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپنی رفتار میں ہوتے ہیں تو اپنے پرندوں کو یوں روک لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ اندھے ہیں؟ کیا ان کے پاس دیدہ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس بصیرت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ فرماتا ہے، یہ اصل نقطہ آگے آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں ان پرندوں کو اپنے پروں کو کھول کر اور ایسے ہی سمیٹ کر، کبھی کھول کر کبھی سمیٹ کر، ان دونوں حالتوں میں زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں روکنے والا کون ہے؟ فضا میں، اس خلا میں زمین و آسمان کے بیچ کی، اور کافی اونچائی تک یہ پرندے اڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے سمجھائی کیونکہ یہ ایک ایسی مثال ہے، ایسی نشانی ہے جو کسی سے پرے نہیں ہے، اسے بڑا بھی دیکھتا ہے، چھوٹا بھی دیکھتا ہے، اسے پڑھا لکھا بھی دیکھتا ہے، اسے جاہل بھی دیکھتا ہے، اسے کسی بھی زبان، کسی بھی کلچر، کسی بھی نسل، کسی بھی ملت اور کسی بھی قوم کا آدمی دیکھتا ہے۔ یہ آنکھوں میں دکھائی دینے والی قدرت کی عظیم الشان نشانی ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ بھلا یہ پرندے آسمان اور زمین کے بیچ میں آخر فضا میں کیسے رکے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے روکتے، کون سی چیز ہے جو ان کو روکتی ہے، کون سی طاقت ہے جو روکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں نہیں روکتا ہے سوائے رحمان سبحانہ و تعالیٰ کے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اور کوئی صفت نہیں بیان فرمائی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمانیت بیان فرمائی۔ یہ پیغام ہے کہ یہ مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ پرندے اتنی اونچی اونچی بلندیوں تک اپنے پروں کو پھیلا کر صف بصف ہو کر اور ایسے ہی کبھی سمیٹ کر کے آسمانوں اور زمین کے بیچ کی فضا میں رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کی مثال دے۔ میرے بھائیوں، ایک معمولی سے معمولی وزن والی چیز بھی زمین اور آسمان کے بیچ میں فضا میں نہیں رک پاتی ہے، تو بھلا یہ پرندے اتنی بڑی تعداد میں اتنا زیادہ، اور پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا میں رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا۔ انہ بکل شیء بصیر، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ساری مخلوقات پر، خواہ وہ زمین کی تہوں کے اندر ہو یا زمین کے اوپر رہنے بسنے والی مخلوقات ہو، یا آسمان اور زمین کے بیچ میں اڑنے والی چلنے والی مخلوقات ہو، یا آسمانوں کے درمیان بسی ہوئی مخلوقات ہو، یا آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا علم ہے، اس کی نگاہیں۔ اب یہی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ بکل شیء بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ بصارت کے ذریعے سے ہر جگہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ضرور ہے، لیکن ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، جیسا کہ یہ بات آ چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی میں ہے، یا آسمان کا معنی لیا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ آسمانوں کے اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ، یہ دونوں آیتیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں۔ ایک تو ہم پچھلی امتوں کی داستانوں کو پڑھیں اور ان کی بستیوں کا دورہ کر کے دیکھیں، صرف عبرت کے لیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف اور صرف عبرت کے لیے جو قومیں ہلاک کر دی گئیں، جن کی بستیوں کو تہو بالا کر دیا گیا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر کے دوسروں کے لیے سامان عبرت بنا دیا، اسے انجوائمنٹ کے لیے نہیں دیکھنا ہے،
اسے منورنجن کے لیے، اسے لطف لینے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ صرف اور صرف عبرت کے لیے دیکھنا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اور دوسری چیز، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کائنات کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ زمین آسمان کے درمیان اتنی ساری مخلوقات ہیں، ان پر اگر ہم غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیغام کی حقیقت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ایمان لانا آسان ہے، ہمارے لیے کفر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی عبادت و بندگی میں شریک ٹھہرانا بہت مشکل ہوگا اگر ہم عبرت نصیحت حاصل کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرعی نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ اگر یہی کام ہم کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے دین اور اس کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں گے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی جنت، اس کے رضوان، اس کی مغفرت کی راہوں پر چلیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر قدرت مند ہے، کس قدر عظمتوں والا ہے، جس کو ہم اپنی ناقص عقل سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم غور کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا ایمان لائیں، ایمان مضبوط رکھیں، ایمان میں استقامت ہو، ثابت قدمی ہو، ایمان پر ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رات کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔